السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی 1 پیج کے تعلق سے پیج نمبر ہے آج کا 10، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 62 سے لے کر 69 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو ایمان والے، یقیناً ایمان والے جو ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی اور نصارہ اور صابئین یعنی بے دین۔ تو یہ صابئین کا ذکر جو ہے یہود نصارہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی دین پر قائم تھے، مگر جس طریقے سے یہود و نصارہ کی آج بگڑی ہوئی شکل ہے، نصارہ نے بھی مورتی کی پوجا شروع کر دی ہے، تو اسی طریقے سے ان میں بھی ستارہ پرستی آ چکی تھی۔ تو بہرحال جو ایمان لائے، یہودیت، نصارہ، صابئین، ان میں سے جو اللہ پر حقیقی ایمان اور آخرت پر یقین اور اعمال صالحہ کریں گے، ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ غم۔ خوف آپ جانتے ہیں کہ آئندہ وہ مطمئن رہیں گے کیونکہ اپنے رب کے پاس جائیں گے، اور جو سابق میں نقصانات ہوئے ہیں، تکالیف ہیں، اس کا کوئی رنج و ملال و غم نہیں۔ تو یہاں جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایمان، یقین، اعمال صالحہ نام سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہودی ہیں، نصرانی ہیں، مگر ایمان تو لائیں۔ اور اب ایمان حقیقی کیا ہوگا ان کے لیے؟ شہادتین، اللہ اور آخری نبی۔ بہرحال اس آیت پر آپ جتنا بھی غور کریں، مذہب کی بنیاد پر جان نجات نہیں ملے گی، جی اسے نوٹ کر لیں۔ اب پھر ذکر ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا، چونکہ بنی اسرائیل فرمانی اکثر کیا کرتے تھے، تو سنیے گا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارا عہد لیا یعنی بنی اسرائیل سے، اور بلند کیا تم پر پہاڑ، کون سا؟ طور کا، اور کہا کہ تھامو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا یعنی احکام، وہ کتاب، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ پہاڑ کو اٹھایا، ان پر بادل کی طرح اٹھا لیا اور یہ عہد لیا ان سے۔ اس کے بعد بھی وہ پھر نافرمانی کرنے لگی، اس کا ذکر ہے۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ پھر تم نے نافرمانی کی اس کے بعد، یعنی یہ جو پہاڑ بادلوں کی طرح اٹھا کر جو ہم نے عہد لیا تھا نا، اس کے بعد لیکن ہوا کیا؟ اگر اللہ کا فضل تم پر نہیں ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والے ہو جاتے، یعنی دبوچ لیتا اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کر، مگر کہ ایسا نہیں کیا۔ تو اس کی رحمت کا تقاضا، اس کے فضل کا تقاضا ہے کہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے نہیں رہے۔ تو یہ چونکہ اللہ نے موقع دیا انہیں، اب انہی کی سابقہ ایک قوم کا ذکر ہے جو دریا کنارے رہتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم جانتے ہو ان لوگوں کو جنہوں نے سبت، سنیچر، ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کیا تھا۔
تو ہم نے ان سے کہا کہ ہو جاؤ بندر ذلیل و رسوا۔ یہ قصہ آراف میں آپ دیکھیں 163 سے لے کر 166 تک تفصیل سے ملے گا آپ کو۔ مختصر یہ کہ انہیں حکم دیا گیا کہ سبت یعنی ہفتہ سنیچر کا دن عبادت کے لیے، دنیاوی کوئی حرکت نہیں۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ سمندر کنارے بستی تھی، مچھلیاں خوب اچھلتی نظر آتی تھیں، تو ایسے گڑھے کھودے تھے، ایسا روک لیتے تھے پانی کہ اس میں مچھلیاں آ کر پھنس جاتی تھی اور دوسرے روز نکالتے تھے۔ تو ان پر گرفت ہوئی اور یہ اس کا چرچا ان میں بھی تھا، تو اس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اب آپ ایک چیز کو نوٹ کر لیں، سبت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیے سب اس کے معنی جاننے کے لیے آپ جائیے پارے عم یتساءلون 9 نمبر آیت، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام دہ بنایا۔ تو سبت کے اندر آرام کے معنی شامل ہیں۔ تو سبت کے دن انہیں حکم تھا کہ کوئی دنیا کی حرکت نہ کرے، تو یہ نوٹ کریں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ ہے کہ ہم نے بنایا اس قصے کو، اس واقعے کو، جو اوپر کی آیت پر ذکر ہے، ہفتے کے دن جنہوں نے نافرمانی کی ان سے کہا گیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ، نکالن یعنی عبرت، درس، نصیحت ان لوگوں کے لیے جو اس وقت حاضر ہیں، ان کے لیے جو بعد میں آئیں گے، اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ اب اس گائے کا ذکر ہو رہا ہے جس کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے اس صورت کا نام گائے رکھا گیا ہے۔ تو یہاں یہ نوٹ کر لیں کہ اکثر صورتیں ایسی ہیں کہ جو نام رکھا گیا ہے نا تو اس کا ذکر ہے۔ اب جیسے انبیاء میں تو خیر نبیوں کے قصے ہیں، تو دیکھیے صرف گائے کا ذکر ہے تو اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ لیکن سورہ یوسف وہ تو صرف یوسف علیہ السلام کا ہی قصہ ہے، تو اس فرق کو نوٹ کر لیں۔ بہرحال جس صورت میں کسی چیز کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے نام سے سورہ رکھی جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، یہ اصل میں واقعہ ہے کہ ایک شخص کا قتل ہوا تھا، قاتل کا پتہ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی بتایا کہ گائے ذبح کرو، اس کا ایک حصہ مقتول کے ساتھ لگاؤ تو اٹھ کر بتائے گا قاتل کا نام۔ تو کہا، تو رد عمل دیکھیے، قالوا اتتخذنا ہزوا، اے موسیٰ تمہارا مذاق اڑاتے ہو، یعنی ان کے لیے کچھ عجیب چیز ہو گئی کہ بھائی یہ کیا ہے، گائے ذبح کرو، حصہ لگاؤ مقتول سے۔ تو گویا ہوئے اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں جاتا ہوں اس بات سے کہ میں نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ تو وہ پھر درخواست کرتے ہیں، یعنی جب تاکید سے معلوم کیا کہ نہیں یہ اللہ کا حکم ہے، تو دیکھیں کیا کہتے ہیں، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ کہتے ہیں کہ اپنے رب سے پوچھو کہ کیا اس کی ماہیت ہے، کیفیت اس کی کیا ہے۔ ذبح کرنا تھا مگر وہ پوچھ رہے ہیں، تو پوچھا، بتایا گیا کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ فارض بوڑھی ہوگی ولا بکر اور نہ بچہ ہوگی، اوانم بین ذالک اس کے درمیان، تو کیا جمع ہوگی۔ ففعلوا ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے انجام دو۔ پھر بھی پوچھتے ہیں، سنیے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين
بولے کہ اپنے رب سے پوچھو کہ اس کا کلر کیا ہے. بھائی حکم ہوا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، گائے لا کے ذبح کرتے کیسی بھی ہو، مگر اس کی ماہیت کیفیت پوچھی کہ وہ کیسی ہوگی. اب جب بتلا دیا گیا کہ وہ جوان ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اس کا کلر کیا ہے. تو چلیے بتلا دیا گیا اس کا کلر کیسا، زرد ہو، فاقع چمکیلا ہو. پھر وہ فاقع ایسا، فاقع ہو اس کا کلر، تسر، اب وہ فیمیل ہو گیا، فاقع ہو اس کا کلر تو تسر، تو پھر وہ گائے کیا ہو جب اس کلر سے متصف ہوگی، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو بھلی لگے. یہ بتلا دیا گیا. پھر بھی چپ نہیں رہے، پھر بھی پوچھا تو وہ اگلے صفحے پر. تو آج اتنا ہی. بہرحال پہلی آیت کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہماری نجات کس پر؟ ایمان، عمل صالحہ، یقین آخرت پر، تصدیق بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح یا بالارکان. تو آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.